نفس کا صرف ایک علاج ہے، محویت ذکر خدا، واحد علاج کہ اللہ کا ذکر جو ہے نا یہ آپ کو نفس کے شک کے وقت میں اللہ کا ذکر تو اس لیے کر رہا ہوں، چلو دین کی بات ہے، کسی خیال میں محویت شخص شر نفس کرے، کسی خیال میں مراد کیا ہو، کسی ذات سے محبت، تیری یاد میں ہوا جب سے گم، تیرے گم شدہ کا یہ حال ہے، فطرہ کیسا ہے اس کا، تیری یاد میں ہوا جب سے گم، تیرے گم شدہ کا یہ حال ہے کہ نہ دور ہے نہ قریب ہے نہ فراق ہے نہ وصال۔ اب یہاں شہر نفس کو نہیں ہے، کسی خیال میں گم ہو جانا، تو نفس کا کیا کام وہاں جائے، محبت محبت نفس سے بچاتی ہے، محبت کی ساتھ سکھاتے نہیں، لوگ کہتے ہیں محبت اللہ ہے، محبت کی ساتھ سکھاتی ہے، محبت لالچ سے بچاتی ہے۔ اب محبت میں لوگ تک چھوڑ دیتے ہیں، محبت میں مرتبہ چھوڑ دیتے ہیں، ہر وہ کام جو مشکل ہے محبت آسان بنا دیتی ہے، اس لیے محبت الہیات کا حصہ ہے۔ کو لمبی محبت سمجھ جاتی، ماں کو بچے سے محبت ہوتی ہے نا، تو دیکھو کہ دیکھو اس وقت تمہیں بادشاہ بناتے ہیں، وہ بچہ بیمار ہو تو وہ کہتی مجھے بادشاہ نہیں بننا، بچہ میرا ہر چیز چھوڑ دے گی، ہر کی بات ہو رہی ہے کہ کیا بھائی بھیا بتاؤ تمہیں جنت میں بھیجے کہ دوزخ میں، کہتا ہے جہاں دو پیسے زیادہ ملے وہیں بھیج دو یہ منفت والی بات ہے، جتنے دو پیسے زیادہ ملے نفع ہونا چاہیے، تو اتنا ہی نفع نہ کرو نا جیسے دو پیسے زیادہ مل جائیں۔ اچھا تمہارا یہ خیال ہے، یہ کاروباری مندی میں سے نیت ہے، جہاں دو پیسے زیادہ مل جائیں چلا جائے، برباد ہو جاتے جائے۔ تو نفس جو ہے نا اس کا خیال رکھو، نفس جو ہے وہ محویت ذکر میں ہوتا ہے یا سنگت میں ہوتا ہے، نفس بند ہو جاتا ہے۔ سنگت کیوں ہے نا، چار بندے مل کے چلے ہیں نا، اب چار بندے گناہ نہیں کر سکتے، 10 آدمی سنگت تو گناہ نہیں ہو سکتا، شر نہیں ہو سکتا، شر عام طور پر محفل کے شر نہیں ہوتا، تو نفس نکلتا ہے تنہائی میں ہے، اس کو بڑے تنہائی کے اندر آپ پاکیزہ کرو، اور میں بتا رہا ہوں نا کہ اب یہ نہیں کہ تم گنتی کے 4 آدمی ڈاکو میں ماننے والوں کی بات کر رہا ہوں، مجھے اس سے تو مجھے کافر ساری بات ہوگی، ہمارا پرائمری جو ہے نا ماننے والوں کی بات، تو ہمارا یہ میرا مطلب یہ تھا بات کا کہ اللہ کریم کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ میری جو اس مسلمانوں کی حضور پاک کا جو حکم ہے کہ مسلمانوں کی اس امت سے جو کثیر تعداد ہے وہ گمراہ نہیں ہو، کثیر سے گمراہ نہیں ہو، اب آدمی کبھی بھی نہیں ہوگا کہ فرقے بن جائیں گے، 70 فرقے بن جائیں گے، 72 بن جائیں گے، لیکن کثرت جو ہے نا یہ گمراہ نہیں ہے، آج بھی کثرت جو ہے نا یہ تقریباً کی راہ پہ ہے، تقریباً سے مراد کو تھوڑی اناج مل گئی ہے نا، انا حضور پاک نے ارشاد کیا کہ میری امت گمراہ نہیں ہوگی، شرک نہیں کرے گی، حضور پاک کا ارشاد ہے، یعنی کہ اللہ کے آگے کوئی اور اللہ نہیں بنائے گی، خود پوجا نہیں کرے گی، پر ڈر ایک ہی ہے کہ دولت اس کو گمراہ کر، 4-5 لاکھ اسکائے کے مالک ہو جائیں گے، اس وقت یہ بھول جائیں گے کہ انسان کو خدا کیا کرنا ہے، وہ ہو چکا ہے۔ کوئی اکبر اعظم شکل اعظم بادشاہ کو ذکر کر دیتے نا، تو بادشاہ کے پاس مال کتنا تھا سارے خزانے میں، ایک معمولی سے مطلب ایک پتہ کر کے بیٹھ پا رہے تھے، چھوٹے سے چھوٹا اکاؤنٹ ہولڈر جو ہے نا وہ اکبر اعظم سے زیادہ پیسے ان کے پاس، اکبر اعظم بیچارے کے پاس کیا تھا، جعلی بھومی تھا گھر میں، پیدل سفر کرتا تھا، ٹانگے پہ جاتا تھا، اکبر اعظم بنا ہوا ہے۔ آپ ایک آج کا انسان جو ہے چھوٹے سے مطلب کارخانہ دار ہے، وہ ان کے پاس ملین بلین کے حساب سے پیسے ہوتے ہیں، اکبر اعظم کو کیا شرف تھا، ٹکے ٹکے گنتے تھے وہ لوگ روپے روپے، تو ایک دن میں کتنے گن لیں گے، ادھر تو اور ہی خراب ہے، جینے لگی پڑی ہے، اور ہی خراب ہے، بادشاہوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا جو آج لوگوں کے پاس، اتنی ساشے بھی نہیں تھی بادشاہ کے پاس۔ اب دیکھیں نہیں بادشاہوں کے مال کہتے کہ جو کسانوں کے نہیں جگہ یہ واک سائڈ کے لیے جا کے دیکھو نا، بادشاہوں کے مال جا کے دیکھو، رہنے کی جگہ تھوڑی ہے وہ، جیسے آپ لوگوں کی وجہ آسانی ہے، وہاں تو یہ کہ یہ ہوادار جگہ ہے،
ادھر سے آواز چلتے تھے جہاں آتے تھے ٹھنڈی ہو جاتی ہے ہوتے تھے ٹھنڈی کیا ہو جانی کیا نہیں جانی. یہ زندگی تھی. وہ لوگ بادشاہ تھے ملک کے مالک. اگر لاہور سے کشمیر جانا ہو نا بادشاہ نے رتھ پہ بیٹھ کے جائے گا گھوڑے پہ. تو آپ کے پاس کوئی نہیں ہوتا. میں اچھا جانتا ہوں آپ دیکھ لو گو. پھر بھی کبھی کبھی ہوتا ہے نا بازار سے جاؤ. دعا کیا ہونی چاہیے؟ دعا تو میں آپ کو بتا ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ایسی زندگی دے جس میں ہم بھی راضی رہے تو بھی راضی رہے. اور یہ دعا ہے سب سے اچھی دعا ہے. یا اللہ جو کام تم نے عطا فرمانا ہے دعا بغیر ہی دے دے. اور جو تم نے دینا نہیں اس کے مانگنے کی دعا کرنے کی توفیق ہی نہ دے. پر ہمیں مسلمان بنا مسلمان رہنے دے اور مسلمان اٹھائیوں میں ہمیں دنیاوی تکالیف بیماری عطا فرما دینی مشکلات میں دور فرما. مسلمانوں کی شدت سے اٹھا اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما ہمیں. یا رب العالمین یہ تیرا احسان ہے کہ میں وہ محبت عطا فرما اور ہماری اولاد کو نیک بنا اولادوں کو نیک بنا. یا رب العالمین یہ طوفان آ رہا ہے بدتمیزی کا اس سے ہماری اولادوں کو نکال اور آنے والے زمانے ہم پر آسان فرما. ہمیں کسی اور آزمائش سے یا رب العالمین نہ گزار. ملکی سطح پر ہمیں اپنی مہربانی فرما اور آسان زندگی جس کا خواب ابھی پورا ہوا آسان اور کامیاب زندگی عطا فرما.